اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کمال انسانیت۔ مجلس اپنے چھٹے مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حیدر رضوی صاحب بھی موجود ہیں، جو بھی لندن سے تشریف لائے ہوئے ہیں، جو گزشتہ 30-35 برس سے وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کی صحت کے لیے اور مومنین کی سلامتی کے لیے، جہاں جہاں مومنین علیل ہیں، بہت سے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی سلامتی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، میں کمال انسانیت کے عنوان سے جہاں تک بات کو میں نے پہنچایا ہے، ان جملوں پہ غور کیجیے گا۔ قوہ عاقلہ سے متعلق میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، انسان کے کمال میں ایک بہت بڑی صلاحیت ہے، وہ ہے حق شناسی۔ جس انسان میں حق شناسی نہ ہو وہ کمال پہ نہیں، زوال پہ ہے۔ کمال پہ وہ انسان ہے جو حق کو پہچان لے۔ اچھا، حق بہت روشن ہوتا ہے، ہر زمانے میں روشن ہوتا ہے، اور حدیث نبوی ہے کہ سورج سے زیادہ روشن حق ہوتا ہے۔ حق بہت روشن ہے، تو پھر لوگ دھوکہ کیوں کھا لیتے ہیں؟ مجھے آج سارا اسی بات پہ پیش کرنا ہے اپنا مدعا، کہ کمال کیا ہے، کہ انسان کیسے پہچانے۔ کچھ اصطلاحات جدید ہیں، انہیں پیش کروں گا۔ ہر زمانے میں اصطلاحات، الفاظ رہتے ہیں، اور پھر تقاضے بدلتے رہتے ہیں لوگ الفاظ۔ تو ایک پرانے زمانے میں لفظ استعمال ہوتا تھا پروپیگنڈا، پروپیگنڈا، پھر اس کے بعد لفظ آ گیا میڈیا۔ میڈیا خود ایک پروپیگنڈا ہے، اور ایک اصطلاح جدید ہے جو موجودہ میڈیا میں استعمال ہوتی ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا، اور یہی میرا موضوع رہے گا۔ غور سے سن لیجئے گا، ٹیکنیکل ہے، علمی ہے، لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پہ پورا یقین ہے۔ اب یہ انگریزی کی اصطلاح ہے، پھر میں
اردو کی اصطلاح بھی پیش کر دیتا ہوں، نیریٹو بلڈنگ. نیریٹو بلڈنگ یہ پوری ایک اصطلاح ہے، اردو میں کہتے ہیں بیانیہ. بیانیہ یا موقف. حکومتیں اپنا موقف بیان کرتی ہیں اور تمام جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں وہ بھی موقف بیان کرتے ہیں، میرا موقف یہ ہے. تو ہر زمانے میں حق بڑا روشن اور شفاف ہوتا ہے، لیکن جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں وہ کئی لوگ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، حق کو شناخت نہیں کر پاتے. سارا مجمع نہیں ہے. تو اب سرور کائنات کے زمانے میں بڑے بڑے پروپیگنڈے تھے. بہت بڑا پروپیگنڈے کا ماہر آدمی تھا، نیریٹو بلڈنگ. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک پورا نیریٹو بنایا گیا. تو آج کے زمانے میں چلے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، پھر تاریخ سے یہاں تک لے کے آؤں گا. مثال کے طور پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا شیعوں کے خلاف کہ بھئی ایران جو ہے وہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے، امریکہ سے ملا ہوا ہے. ہمارے بہت سے مسلمان ہی بھائی کہتے تھے جب جنگ ہوئی تو کئی لوگ کہنے لگے آنکھوں سے پردے اٹھ گئے. اب کئی لوگ پہنچ گئے. میں تاریخ کے کئی ابواب سے باب اٹھانے والا ہوں، پردہ اٹھانے والا ہوں، اگر چلیں گے. بھئی اب آپ جانتے ہیں چھٹی مجلس ہے اور یعنی یہاں پہ نہیں تو یہ اب 14 مجلس مکمل ہو چکی، 15ویں مجلس پڑھ رہا ہوں اسی عشرے کے دوران. تو عزیزان گرامی گلا ساتھ نہیں دے گا، لیکن آپ حضرات جس محبت سے دیکھ رہے ہیں ساتھ دیجیے گا. تو ایک سرور کائنات نے ایک اعلان کیا، وہ تمام افراد جو کہتے تھے آپ صادق و امین ہیں، آپ سے سچا کوئی نہیں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. وہی جو کہتے تھے سچے ہیں انہوں نے ہاتھوں میں پتھر لے لیے، کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے بڑے ماہر تھے. نام بتا دوں، ایک ابو جہل تھا، دوسرا ابو سفیان تھا، اور تیسرا ابو لہب تھا. تو اب 3 چیزیں ہوتی ہیں، میں جلدی پیش کر رہا ہوں، جو کسی بھی تحریک کو، کسی موومنٹ کو اس کی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. معاشرے میں اثر و نفوذ والے افراد ساتھ کھڑے ہوں، اثر و نفوذ والے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. دوسرا ہوتا ہے دولت، پیسہ، وہ کس کے ساتھ ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے نیریٹو بلڈنگ، فکری ہم آہنگی، کہ انسان کے اس فکری خیالات کو، عقیدے کو کون دفاع کرنے والا ہے، کون اس کے خلاف بولنے والا ہے. میری باتیں روشن ہو رہی ہیں؟ میں وضاحت کر دوں گا، اگر بات کلیئر نہیں ہے تو میں وضاحت کروں گا، اگر روشن ہے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اب رسول خدا کو جو اثر و نفوذ والے افراد تھے نا مکے کے، سارے مخالف تھے، سارے سردار مخالف تھے، بس ایک سردار پیغمبر کے ساتھ کھڑے تھے، نام تھا ابو طالب. اللہ کو کوئی سردار پسند ہی نہیں آیا، سردار پسند آیا تو ابو طالب. اللہ نے کہا کوئی سردار اس لائق ہی نہیں ہے، ان کے کردار ایسے نہیں ہیں، ان کے مزاج ایسے نہیں ہیں، بس مجھے ایک سردار چاہیے جو میرے حبیب کے ساتھ کھڑا ہو. اللہ کی نظر رکی تو حضرت ابو طالب پہ. پیسے والے بھی بہت تھے مکے میں، میں نے نام نہیں لیا، چلیں میں آسان کر دیتا ہوں. پیسے والے کو عربی میں کہتے ہیں غنی. بہت چلتے رہیے گا بس. تو بڑے بڑے پیسے والے موجود، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. تو بڑے بڑے پیسے والے موجود تھے. اللہ کی نظریں رکی تو حضرت خدیجہ پہ. کسی کا پیسہ اتنا پاک تھا ہی نہیں کہ دین کے کام آتا. یہ دو تو آپ نے ہمیشہ، یہ دو تو آپ نے سب نے سن رکھے ہیں. تو اب رسول خدا کو چاہیے تھی فکری لحاظ سے بیکنگ کی، کہ جو ہر جگہ پہ فکری لحاظ سے رسول خدا کی ہر جگہ پہ معاونت کرتا، مددگار ہوتا، اور کہتا کہ نیریٹو کیا ہے، رسول خدا کی زبان کیا ہے، فکر کیا ہے، دل کیا ہے. تو اللہ نے سارے مکے والوں کو دیکھا، اللہ کو بس ایک علی ہی پسند آئے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں محمد بھائی، میرے اب تک کی مجلس روشن ہے، میرے تمام بھائی، میرے بچے پہنچ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، ہر دور میں جو سب سے مشکل کام ہے نا وہ ہے نیریٹو بلڈنگ. یہ لفظ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ بھئی کیا موقف پیش کرنا ہے، ہو کیا رہا ہے.
تو سب سے بڑا پروپیگنڈا جو موقف پہ پیغمبر کے کرنے والا تھا نا، وہ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان. تو انہوں نے کیا چلایا؟ انہوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ بھئی لوگوں کو دور رکھنا ہے، محمد کے چہرے میں کشش ہے، باتوں میں بہت زیادہ کشش ہے، جب یہ کلام کرتے ہیں جو دیکھتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، جو کردار کو دیکھتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے. تو ہمیں ہر لحاظ سے لوگوں کو دور رکھنا ہے، مجمع کی توجہ رہے. تو اب کیا کیا جائے؟ کہ کانوں میں روئیاں دے دو. تو ابو سفیان نے کہا روئی لے کے میں کھڑا رہا کروں گا. ابو جہل سے کہا تو پروپیگنڈا کرتا رہے. کہ کیا پروپیگنڈا کروں؟ کہ مردوں کو دور رکھنے کے لیے کہنا شاعر ہیں، نشے میں رہتے تھے شاعر تو سنجیدہ نہیں ہیں. خواتین سے کہنا جادوگر ہیں، وہ جادوگروں سے ڈرتی تھیں. بچوں سے کہنا مجنون ہے، بچے مجنون کو پتھر مارتے تھے. میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، وقت نہیں ہے. عزیزان گرامی، حق کے خلاف ہمیشہ 3 ہی پروپیگنڈے ہوتے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. مجمع ہے نا ابھی تک میرے ساتھ؟ اگر آپ حاجیوں سے ملیں گے نا، لوگ ابھی حج سے آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. خانہ کعبہ کا خلاصہ سنا دو، اتنا لمبا حج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ 1.5 مہینہ رہ کے آئے ہیں. تو سارے حاجی بتائیں گے کہ خلاصہ سننا ہے حج کا تو خانہ کعبہ کا طواف ہے، 3 شیطانوں کو کنکریاں ہیں. نہ کعبہ حج سے نکل سکتا ہے نہ 3 شیطان. بھائی چلتے رہیے گا، چلتے رہیں بھائی، چلتے رہیے گا. تو اللہ نے وہیں سے پہلے سے سمجھا دیا پروپیگنڈے 3 طرح کے ہوں گے. عزاداری کے خلاف بھی 3 طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے. عزاداری کے خلاف بھی 3 پروپیگنڈے. مردوں سے کہا جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائیں گے، بچوں سے کہا جاؤ گے تو دیگ میں ڈال دیں گے، یہ دیگیں ہمارے بچوں کی پکتی ہیں. خواتین سے کہا یہ تمہاری بے حرمتی کریں گے. 3 پروپیگنڈے تھے، سارے پروپیگنڈے مر گئے. حسین، علی، حسن، عباس کل بھی تھے، آج بھی ہے، کل بھی باقی رہیں گے. حیدری، حیدری. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. میں ابھی رکا، میں نے صرف شروع کیا. ابھی میں تو پوری تاریخ پڑھنے والا تھا، یہ تو ابھی مکے کا میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، ہر جگہ پہ پروپیگنڈے مختلف انداز سے کیے جاتے ہیں. پروپیگنڈا ہمیشہ دم توڑ ہی دیتا ہے. باطل کو پتا ہوتا ہے باطل کی عمر بہت چھوٹی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. باطل کی زندگی لمبی نہیں ہوتی. حق چلتا رہتا ہے، ہواؤں میں چلتا رہتا ہے، سانسوں میں چلتا ہے، دلوں میں دھڑکتا ہے، ذہنوں میں بستا ہے، یزید قدموں میں دبتا ہے. عزیزان گرامی، میں جو جملے پیش کر رہا ہوں اسی محبت سے چلیے گا کہ عزیزان گرامی دیکھیں، نیریٹو بلڈنگ، اب جو پورا کا پورا بیانیہ ہوتا ہے، میں اب آپ کے سامنے سما پیش کروں گا، تھوڑا سا میرے ساتھ زحمت کر کے چلیے گا. ذرا غدیر میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، آج تک مسلمانوں میں اختلاف ہے کہا کیا تھا غدیر میں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، انگلی پکڑ کے پہنچانا میں بھی جانتا ہوں.
تو عزیزان گرامی چلتے رہیے گا اسی محبت سے. تو اب آج دیکھیں نیریٹو کیا جو پہنچ رہے ہیں, بیانیہ کیا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں جو آگے چلے گئے انہیں واپس لے آؤ, جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئیں, جو دائیں نکل گئے بائیں نکل گئے سب سے کہو غدیر پہ جمع ہو جائیں. غدیر تھا چوراہا. اب یہ انگلش میڈیم میں پڑھنے والے بچے کیسے سمجھیں گے؟ جنکشن. جنکشن سے راستے الگ الگ ہوتے ہیں, غدیر سے عقیدے الگ ہو جاتے ہیں. بھائی چلتے رہیے گا. دیکھیں چند چیزوں میں تشیع کا موقف الگ ہے دیگر مسلمانوں سے. مجھے آج وہ سب پیش کرنا. آپ لوگ سنیں گے تو پڑھوں گا, جہاں آپ رک گئے میں بھی رک جاؤں گا. تو دیکھیں تشیع کا موقف, بیانیہ ہمارا الگ ہے. ہمارا بیانیہ وہی ہے جو ہے اہل بیت کا. ہم اوروں کا بیانیہ نہیں مانتے, اوروں کا مانتے ہی نہیں. ہم اوروں کو مانتے ہی نہیں, ہم اہل بیت کی مانتے ہیں. تو ہم نے بیانیہ وہ پیش کرنا ہے جو اہل بیت نے بتایا. تو اب حبیب خدا, تو سارے مجمع کی توجہ, حبیب خدا نے فرمایا جو غدیر سے آگے بڑھ گئے ہیں نا ان سے کہو غدیر میں آ جائے. پیچھے رہ گئے دائیں بائیں سب جمع ہونے لگے. تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا دیکھیں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, مائک نہیں تھا. مجھے تو پتہ نہیں ہے, کراچی میں اس وقت چل رہا ہے کہ پورا سب سے بڑا مجمع یہاں اجتماع. تو اب کئی لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا میں اس سڑک پہ تھا وہاں پہ آواز نہیں پہنچی, اس سڑک پہ آواز نہیں آ رہی. کتنا مجمع ہے؟ پیغمبر کے سامنے 1.25 لاکھ تھے, وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ. توجہ, 1.25 لاکھ صحابہ کو سنانا, اور صرف سنانا نہیں تھا. ہم مجلس پڑھتے ہیں, آپ میں سے جو دیکھنا چاہتے ہیں 2 گھنٹے, مجھے ایک بچے نے کہا مولانا میں 2 گھنٹے پہلے آ کے بیٹھا تھا. اب جو دیکھنا چاہتے ہیں نا وہ قریب آ کے پہلے بیٹھ جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں سننا کافی ہے. پیغمبر نے کہا غدیر میں سنانا کافی نہیں, دکھانا ضروری ہے. چلیے گا علی 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 مل کے نعرہ حیدری. محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو دیکھیں رسول خدا نے کیا کیا کہ بھائی سب کو جمع کرو, اور دیکھیں کوئی ہال بھی نہیں تھا, یہ انگلش والا ہال تھا, ٹھیک ہے اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی حال بھی نہیں تھا. جو پہنچ رہے ہیں, جو پہنچ رہے ہیں. اب وہاں دیکھیں کوئی مسجد نبوی نہیں تھی کہ مثال کے طور پہ چھت پڑی ہو, مسجد الحرام نہیں تھی. حبیب خدا نے کیا کیا, کہا نہیں مجھے یہاں پہ ممبر بھی چاہیے. کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا مجمع ہے آواز نہیں جائے گی, تو اب کیا کریں؟ کہا نہیں مجھے ممبر چاہیے. ایک کچھ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو ہم مکے سے ممبر لے آئیں. آپ نے فرمایا نہیں مجھے مکے کا ممبر نہیں چاہیے. ایک اور صحابی بولے مدینہ تو اور بھی زیادہ دور ہے, ممبر بھی چاہیے آپ کو. چٹیل میدان ہے, پانی کھڑا ہے, پہاڑیاں ہیں, ریگستان ہے, یہاں ممبر ہم کیسے؟ کہا میں بناتا ہوں ممبر, کیسے بناؤ؟ رسول اسلام نے کہا کہ پالانوں کا ممبر بنا دو. توجہ, تو اب رسول خدا نے صحابہ سے کہا میں بتاتا ہوں ممبر کیسے بناؤ. ہاتھ جوڑ کے پیش کر رہا ہوں, وہ صحابہ
جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکے وہ وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ بھائی مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا حضرات؟ عزیزان گرامی دیکھیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیغمبر کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو وارث ممبر کیسے بنا لیں گے؟ کئی لوگ فیصلہ کرنے پہ آئیں گے تو کہ دیکھیں گے کسی کا قد بڑا ہے تو اسے بٹھا دو، کسی کا پیسہ زیادہ اسے بٹھا دو، کسی کا رشتہ کوئی ہے اسے بٹھا دو۔ یہ پیغمبر بتائیں گے میرے ممبر پہ کون آئے گا؟ جو میرے علم کا وارث ہو، جو میرے کردار کا وارث ہو، جو میری دستار کا وارث ہو، جو میری تلوار کا وارث ہو۔ علی 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 سب مل کے جواب دیں گے۔ بھائی آپ کی محبتوں کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں تو جانے گرامی جناب سرور کائنات بتائیں گے کہ ان کی جگہ پہ کس کو آنا ہے، ان کا ممبر بتائے گا۔ بھائی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو اب ایک ہمارا موقف ہے، ایک عام مسلمانوں کا موقف ہے۔ تو ایک عام مسلمان کہہ رہا ہے کہ کیا اعلان کرنا تھا؟ من کن تو مولا کا اعلان ہوا، پہلے تو کہتے تھے ہائی نہیں۔ اب اتنا زیادہ دنیا ترقی کر گئی ہے کہ آپ یہاں انکار کریں وہاں آن لائن ہم 100 سے زیادہ حوالے دکھا دیتے ہیں، 100 سے زیادہ مسلمانوں کی کتابوں میں 100 سے زیادہ مجمع ہے میرے ساتھ، 100 سے زیادہ حوالے، 125 صحابی راوی ہیں۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، 125 صحابہ راوی ہیں حدیث غدیر کے۔ 10 یا اس سے زیادہ راوی ہونا تو وہ متواتر حدیث ہوتی ہے۔ متواتر حدیث کا انکار کسی مسلمان نے جائز نہیں قرار دیا۔ مجھے پتا ہے شیعہ سنی مجمع ہے، مشترک مجمع، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ 125 صحابہ نے کہا، پیغمبر نے علی کا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ سے پکڑا اور اشارہ کر کے کہا، سوال کیا کیا تھا؟ الستو اولا بکم من انفسکم۔ غدیر میں نے بہت پڑھی ہے، اب وقت نہیں ہے۔ کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قرآن کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی کو، النبی یعنی رسول خدا کو اولویت ہے مسلمانوں پہ، ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار ہے۔ توجہ، تو پیغمبر نے صحابہ سے سوال کیا، کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے، سارے کے سارے صحابہ بیٹھے تھے، ہم جیسے لوگ تو تھے نہیں۔ تو سارے صحابہ نے کہا نعم نہیں کہا، ہاں نہیں کہا، بلا یا رسول، بے شک۔ اردو کا ترجمہ بنتا ہے بے شک، ہاں نہیں، یعنی سوال کی جگہ ہی نہیں ہے، ہم تو ہیں ہی غلام۔ صحابہ نے کہا ہم تو ہیں ہی غلام، نہیں ہے مجمع۔ پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے، غلام ہے غلام ہے۔
رسول کے غلام ہیں. تو پیغمبر اسلام نے پہلے صحابہ کرام سے سوال کیا رضی اللہ عنہم, کیا میں آپ کے نفسوں پہ آپ سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا, بے شک یا رسول اللہ, آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں, ہم غلام ہیں آپ مولا. تو پیغمبر نے کہا ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, یار نہیں, دوست نہیں, اللہ کسی کا یار نہیں ہے. توجہ, میں خون جگر دے رہا ہوں. تو حبیب خدا نے ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا, سارے صحابہ سامنے دیکھا, ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے, وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, میں مومنوں کا مولا ہوں. فَمَنْ كُنْتُ مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں, فَهَذَا عَلِيٌّ مولا ہو. اب بھائی میں آپ کی زبان میں پیش کر دیتا ہوں. میں نعرہ لگا چکا ہوں, بچے مجھ سے پھر کہہ رہے ہیں نعرہ لگانے کے لیے, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے سن لے, میں نعرہ لگا دوں گا, آخر میں نعرہ لگا دوں گا, سن لیجیے گا, یاد دلا دیجیے گا. تو عزیزان گرامی, سرور کائنات نے فرمایا, جو آج مسلمان کہہ رہے ہیں کہ غلام ہے, رسول کے غلام ہیں, صرف ساری امت غلام, سارے صحابہ غلام, جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا ساری امت غلام, میں مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. میں پلٹ کے ترجمہ کر دوں, جو میرا غلام وہ علی کا غلام. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام, بیانیہ کیا ہے رسول خدا کا. اختلاف کیا مسلمان, یہ نہیں اختلاف کہ رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اختلاف یہ ہے, یہ مولا کے معنی کیا ہے, دوست کے معنی میں کہا ہے یا اولا بالتصرف, کل کے کل اختیار رکھنے والے کے معنی میں کہا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے, شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پورا کا پورا اختیار اللہ کے پاس, اللہ مولا ہے, اس نے مجھے اختیار دیا اور اسی نے کہا کہ میں نے علی کو اختیار دیا. اب علی ہے مولائے کائنات. توجہ, اب ہمارے بھائیوں نے بھی لکھا کہ مولائے کائنات ہیں, تو یعنی کائنات کے دوست ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب عزیزان گرامی, نیریٹو بلڈنگ کی میں بات پیش کر رہا ہوں, پورا بیانیہ جو لوگ پہنچ رہے ہیں, بیانیہ کیا ہے. اب ایک پوری کی پوری نہیں, صرف دوست کا اعلان کیا تھا. کئی لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک پورا غدیر سجایا گیا, اتنا اہتمام کیا گیا, اور پھر آخر میں جیسے ہی رسول خدا نے اعلان کر دیا تو صحابہ کرام سب کھڑے ہو گئے اور سب نے کہنا شروع کیا, بخن بخن لک ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے, آج آپ ہمارے مولا بن گئے, آپ کو مبارک ہو. ایک صحابی جو سب سے آگے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب ہم جائیں, اعلان تو ہو گیا. تو آپ نے فرمایا نہیں, جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ایک صاحب کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ ہے, جب تک یہ سب بیعت کریں گے کئی دن بیت جائیں گے. آپ سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں, کئی دن بیت جائیں مجھے پرواہ نہیں, جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. کہا یا رسول اللہ اگر اتنے مجمع کو روکیں گے اتنے دن کے لیے تو سب کو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہوگا. میں ہوتا تو چیخ چیخ کے کہتا, اگر حبیب خدا کو علی کے نام پہ کھلانا پڑے
قیامت تک کھلاتے رہیں گے. بھائی چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی آپ نے فرمایا کہ جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. میں جانتا ہوں اس وقت بیٹھنے کی جگہ نہیں, گرمی ہے, شدید گرمی ہے, لیکن میں نے جو سوچا تھا کہ میں سارے پیش کروں گا اگر اس کو, تو اب حبیب خدا نے کیا کیا, آپ نے فرمایا جب تک سب بیعت نہ کر لیں. بیعت دوستوں کی نہیں ہوتی. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. پاکستان تو پیروں فقیروں کا ملک ہے, درگاہیں ہیں, یہاں پہ بڑے بڑے مزارات ہیں, اور مزارات والے تو چلے گئے, وہاں پہ پیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہر پیر بیعت لے رہا ہے. توجہ, کوئی بھی جو کسی پیر صاحب کا مرید ہو اس سے کہو پیر صاحب کو چھوڑو میری بیعت کر لو. میں اپنی بات نہیں کر رہا. کوئی دوست کہہ دے پیر صاحب کے بجائے, ہوگا کہ تو میرا دوست ہے. دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی, پیروں کی بیعت ہوتی ہے. اور جو سارے پیروں کا پیر ہو, جس علی کے قدموں کی خاک سے پیر پیر بنے ہو, توجہ فرما رہے ہیں بھائی, آپ لوگ توجہ فرما رہے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے جو آج کے زمانے میں بھی چل رہی ہے. پاکستان تو ماشاءاللہ سیاست کا بہت بڑا مرکز ہے, دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, الگ الگ پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہیں, ہر پارٹی کا الگ الگ بیانیہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ رضی اللہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے وہ رضی اللہ ہے. نہیں یہ مجمع, میں بھی آگے نہیں بڑھ رہا. چلے بھئی یہ بعد میں کیمرے سے کاٹ دیجئے گا, میں ایک پیش کر رہا ہوں. تو پاکستان میں موجودہ سیاستدانوں کے نام نہیں لوں گا, پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں تو چلا جاؤں گا, بیچارے بانیان بعد میں بھگتتے پھریں گے. تو ان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے, رحم کھاتے ہوئے میں تاریخ کی مثال دے دیتا ہوں, سن لیجئے گا آپ. اتنی بڑی میں جرت کر رہا ہوں تو اب آپ بھی سنیے گا. بڑے بڑے یہاں پہ عہدے داران موجود ہیں, تو اب میں نام نہیں لوں گا. نہیں نام تو لوں گا, صبر سے, جذباتی نہ ہوئیے گا خدا را. آپ لوگوں کے نعروں کی وجہ سے کئی مسئلے بن جاتے ہیں. تو اب سارا مجمع غور سے سنے گا. تو پاکستان کے 2 سیاستدان گزرے بہت بڑے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, جنرل ضیاء الحق صاحب. چلے میں احترام میں نام لے لیتا ہوں. ایک نے قتل کیا, دوسرے قتل ہوئے. ایک نے پھانسی دی, دوسرے کو پھانسی لگی. تو پاکستان میں بھی 2 طبقات ہیں. مجھے بھی پتا یہاں پہ بھی لوگ ڈیوائیڈڈ ہوں گے, تقسیم ہوں گے. تو اب جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ضیاء صاحب غلط, اور جو ضیاء صاحب کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب کے ماننے والے غلط, بھٹو صاحب غلط. اب پتا چلا دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. توجہ, اگر 2 میں لڑائی ہو دونوں رضی اللہ نہیں ہوتے. جب آج نہیں ہوتے تو 1400 سال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پاکستان, پاکستان, لبیک یا حسین. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. آج کے زمانے میں دونوں رضی اللہ نہیں ہو سکتے.
اسے کہتے ہیں نیریٹو بلڈنگ. میری بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام میں؟ اب کئی مرتبہ ذہن ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ انسان کو کسی کا جرم ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا, اور کئی تو اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یزید, اور ساتھ میں رضی اللہ بھی لگا لیتے ہیں. اچھا دیکھیں, میں آپ جانتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کر پاتا ہوں. میرے جو جذبات ہیں وہ میں چھپا نہیں پاتا. اگر راضی رہتا ہوں تو چہرہ بتا دیتا ہے, ناراض ہو تب بھی چہرہ بتا دیتا ہے. مجھے منافقت نہیں آتی ہے. تو اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کس نے کہا تھا, کتنے بڑے عالم تھے, کتنے بڑے بڑے القابات لگے تھے, لیکن ایک بات کہے بغیر میں آج نہیں جاؤں گا, جو یزید کو رضی اللہ کہے اس پہ بھی لعنت اللہ. بھئی یہ بچے مجھ سے زبردستی, یہ نوجوان جو آگے بیٹھے ہیں یہ پھر زور دے رہے ہیں کہ ایک نعرہ لگا دو. دیکھیں, نعرہ حیدری لگانے کے لیے نا کلیجہ چاہیے, دل چاہیے, اور کئی لوگوں کے پاس یہ جو نعرہ حیدری نہیں نہ لگاتے, دل ہوتا ہی نہیں ہے. گردہ چاہیے, دل چاہیے, جگر چاہیے. اور اگر کوئی نعرہ لگا لے تو کئی باتیں حل ہو جاتی ہیں. ایک تو ماں پہ رضی اللہ ہو جاتی ہے, اور دوسرا اپنا بھی پتہ چل جاتا ہے عقیدہ کیسا ہے. اب یہ بچوں نے زبردستی کہہ دیا, میں یقین مانیے آج طاقت نہیں ہے لیکن پھر بھی نعرہ لگانے لگا ہوں. اب انشاءاللہ نجف تک آواز جانی چاہیے. نعرہ حیدری, 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 برائے خوشنودی شاہ نجف صلوات. ٹھیک ہے, میری بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام ہے؟ تو ایک غدیر پہ ہمارا موقف ہے, ہمارا بیانیہ ہے, اور ہمارا بیانیہ وہی ہے جو اہل بیت کا. دوسرا ہمارا فدق کے متعلق بیانیہ ہے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. ہمارا بیانیہ اور ہے, مسلمانوں کا اور ہے. دیکھیں جانے کے نامی, میں جانتا ہوں مشترک مجمع ہے, لیکن سیدہ کا معاملہ ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھیے, کوئی کتنا بھی محترم ہو, لیکن اگر خبردار سیدہ کا معاملہ آیا, ہم سب کو احترام دیں گے, لیکن ایک بات میں واضح کر دوں, جناب سیدہ اگر ناراض ہوں رضوان گرامی, ہمارا ایک فدق کے متعلق بیانیہ ہے. ہم کہتے ہیں جناب سیدہ حق ہے, اور جناب سیدہ کے بابا حق ہیں, جناب سیدہ کے شوہر نامدار مولا کائنات حق ہیں,
سیدہ کے دونوں بیٹے حق ہیں، سیدہ کی بیٹیاں حق ہیں۔ فیضان گرامی، ہمارا عقیدہ ایک موقف ہے، اور اس سے اگر کوئی ہٹ جائے تو وہ شیعہ نہیں، اور ہم اگر حیدر کرار کے ماننے والے تو ہمارا ایک اپنا موقف ہے، ہم اس کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ فیضان گرامی، پھر ہمارا آخری وقت، کیونکہ وقت نہیں رہا، کربلا کے اوپر ہمارا موقف ہے۔ کربلا ہمارا بیانیہ اور ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدے کی جنگ نہیں تھی، یہ خدارہ اسے کبھی شیعہ سنی کا رنگ نہ دیں۔ میرے تمام مسلمان بھائی اسے کبھی بھی شیعہ سنی کا رنگ نہ دیں کہ شیعہ عزاداری میں بیٹھتے ہیں، وہ غم مناتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کربلا حق و باطل کی جنگ ہے، سید الشہداء حق ہیں، اور امام حسین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل حضرت علی اصغر ہے۔ میرا جملہ پہنچ گیا۔ عزیزان گرامی، جو حق پہ ہوتا ہے نا، وہ بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں کو، بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ جو حق پہ نہیں ہوتا وہ اوروں کو لڑنے بھیج دیتا ہے۔ امام حسین دیکھیں، اگر دیکھ سکے سب ادھر دیکھیے گا، کوئی کہہ سکتا ہے جناب قاسم بچے تھے لیکن تلوار لے کے آئے تھے، جناب عبداللہ بچے تھے 11.5 برس کے تھے، تلوار لے کے آئے تھے، اون محمد بچے تھے، تلوار لے کے آئے تھے، لیکن جناب علی اصغر تو تلوار نہیں لائے تھے۔ عزیزان گرامی، مظلوم کربلا کی مظلومیت کی اتنی دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل حضرت علی اصغر ہے۔ آج دنیا بھر میں جناب علی اصغر کا جھولا برآمد ہوتا ہے۔ اب ماحول بن گیا ہے مصائب کا، اس لیے میں اب فضائل پہ واپس نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے میدان کربلا میں، آج مجھے بتایا بہت بڑے بڑے عہدیدار آئے ہیں، پروردگار، ایک صرف جملہ کہوں گا، کوئی بھی وردی والا عزاداری کی حفاظت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے کسی ماں کی دعا نہ ہو۔ یہ جناب سیدہ کی آرزو ہے عزاداری، بی بی سیدہ کی آرزو ہے، جناب زینب کبریٰ کی آرزو ہے۔ اگر آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں نا تو شکر ادا کریں پروردگار کا، پروردگارا تو نے ہمیں عزادار حسین بنایا ہے۔ بس بھئی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ مولا حسین نے کئی مرتبہ، 6 مرتبہ علی الظاہر فرمایا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ اگر دیکھ سکے دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے کربلا چلیے گا۔ میں جانتا ہوں ممبر بہت بلند ہے، گردنیں تھک گئی ہوں گی، آپ لوگ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن آپ لوگ سبیلوں پہ پانی پی لیں گے نا۔ ہائے علی اصغر، ہائے جناب سکینہ، نہیں میرا بچہ۔ مولا نے 6 مرتبہ فرمایا، حل من ناصر ینصرن، ہر دفعہ ایک نیا اثر ہوا۔ مولا نے جانتے ہیں کب فرمایا حل من ناصر ینصرن؟ میری طرف دیکھیے گا صاحب، پہلی مرتبہ جب سارے انصار شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، جب بیٹے شہید ہو گئے، اب لڑنے والا کوئی نہیں رہا۔ مولا نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ لشکر یزید میں کوئی کہہ دے اگر حسین نے بلایا ہوتا تو میں آ جاتا۔ مولا نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، 6 مرتبہ فرمایا۔ میری طرف دیکھیے گا، پھر ایک مرتبہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے، ہے کوئی جو نبی کی نواسیوں کا پردہ بچائے۔ جیسے ہی مولا نے کہا نا ہے کوئی نبی کی نواسیوں کا پردہ بچانا والا، ساری بیبیاں بلند آواز سے رونے لگی۔ بس بیبیوں کا رونا سنا، مولا خیمے کے دروازے پہ واپس آئے، بلند آواز سے کہا زینب ابھی میں زندہ ہوں۔
میری بہنوں سے کہو، میری بیٹیوں سے کہیے اتنی بلند آواز سے گریہ نہ کریں۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا ہے کوئی رسول زادیوں کے پردے کو بچانے والا، علی اصغر نے اپنے کو گہوارے سے گرا دیا۔ جناب سید الشہداء سواری سے اترے، خیمے میں تشریف لائے، ایک سفید کپڑا زمین پہ بچھایا اور کہا رباب لائیے علی اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ مولا نے اس سفید کپڑے پہ جناب علی اصغر کو رکھا، جیسے کفن کے بند لپیٹے جاتے ہیں، مولا حسین نے جناب علی اصغر کو سفید کپڑے میں، میں نے درخواست کی تھی کہ اگر ہو سکے پورا مصائب پڑھنے دیجئے گا، میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں آج۔ بس بھائی کیسے پڑھوں؟ جناب رباب نے جناب علی اصغر کو دیا، مولا نے سفید کپڑے میں لپیٹا اور ایک مرتبہ اپنے ابا کے دامن میں چھپایا۔ ایک چھوٹی سی بی بی نے سوال کیا بابا بھیا علی اصغر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا سکینہ آپ کے بھائی کو پیاس لگی ہے، میں پانی پلانے لے جا رہا ہوں۔ جناب سکینہ خیمے کے در پہ کھڑی ہو گئی، بار بار دیکھتی جاتی تھی میرا بھیا پانی پینے جا رہا ہے۔ جناب سید الشہداء مقتل میں آئے، حضرت مختار نے سوال کیا تھا جب وہ قاتلوں کو مار رہے تھے نا، پوچھتے تھے بتاؤ تم نے کیا کیا کربلا میں، تو جب بہت زیادہ تڑپنے لگے نا جناب مختار تو ابو خلیق سے پوچھا ابو خلیق کبھی میدان کربلا میں رونا آیا؟ ابو خلیق نے سوچا پھر کہا ہاں مختار ایک ایسا وقت تھا میں تو کیا ساری فوج رو رہی تھی۔ کہا کون سا موقع تھا؟ کہ جب حسین ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے اور کہا بچے کو پانی پلا دو۔ بھائی میں تو ابھی پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جناب مختار تڑپنے لگے، پوچھا سب لوگ کیوں، ساری فوج کیوں رو رہی تھی؟ بھائی کسی نے منت اپنی بڑھانی ہے، وہ پوری شبی بنا کے لائے ہیں، میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر ایک کپڑے کے نیچے تیر بھی ہے۔ بھائی ابھی رک جائیں، میرے بچے میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ابھی رک جائیں۔ بھئی میری طرف دیکھیے گا۔ جناب مختار نے پوچھا ابو خلیق ساری فوج کیوں رو رہی تھی؟ کہا مختار جب حسین نے بچے کو اٹھایا بچے نے زبان لبوں پہ پھیری، مولا حسین کے ہاتھوں میں حضرت علی اصغر ہے۔ جیسے ہی اشقیاء کی فوج رونے لگی، کیسے پڑھوں؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ابھی رک جائیں، ابھی رک جائیں، میری طرف دیکھیے گا۔ بس میں تمام کر رہا ہوں، میرا بچہ نہیں روکے اس کو۔ بھائی آخری ایسے روئیں گے میں نہیں پڑھوں گا، 2 منٹ مجھے دے دیں صرف۔ جناب میری طرف دیکھیے گا سب۔ جناب سید الشہداء نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، اشقیاء رونے لگے۔ عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کے کلام کو روک دے۔ حرملہ نے پوچھا عمر سعد تیر حسین کو ماروں یا بچے کو؟ عمر سعد نے کہا بچے کو۔ رک جائیں 2 منٹ، 2 منٹ،
منٹ رک جا. حرملہ نے تیر رکھا, چلانا چاہتا تھا, تیر گر گیا. بچے کو روکے سے, یہ مر جائے گا. بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا 2 منٹ رک جا. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر رکھا, چلانا چاہتا تھا, تیر گر گیا. اس نے پھر تیر رکھا, تیر گر گیا. عمر سعد نے کہا او حرملہ, تو اتنا پتھر دل آدمی ہے, بچہ کیوں نہیں مارا جا رہا؟ حرملہ نے کہا عمر سعد, بچے کو تو میں ابھی مار دوں, جب بھی تیر کمان میں رکھتا ہوں ایک بی بی برقعے کا دامن پھیلا کے کہتی ہے حرملہ میرے بچے کے بچے کو نہ مار. جس تیر سے ناکے کو گراتے ہیں زمین پہ, وہ تیر لگانے سے ہے قوم پہ آ کے تم خون اگلتے رہے بابا سے لپٹ کے. ہائے ہائے علی اصغر, ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کے. ہائے ہائے علی اصغر, ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کے. ہائے ہائے علی اصغر, قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لو اس سے, کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے. یا حسین, تو یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. ایک جملہ پڑھ دوں, وہ میرے مولا مظلوم جنہوں نے جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا لیا, عباس کے بازو اٹھا لیے, جب جناب علی اصغر کا لاشا لے کے چلے, مولا 7 قدم آگے لیتے تھے, 7 قدم پیچھے, پھر کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا حسین, اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا, گردن سے تیری خون ٹپکتا رہا بیٹا, رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گلے پہ. ہائے ہائے علی اصغر, یا حسین, یا حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. مولا در خیمے پہ جناب علی اصغر کا لاشا لے آئے, ایک چھوٹی سی بی بی باہر آئی, پوچھا بابا میرے بھیا کو پانی پلا دیا؟ مولا نے کہا سکینہ, ایسا پانی پلایا ہے اب علی اصغر کبھی پانی نہیں مانگیں گے. ایک جملہ پڑھ دو. مولا خیموں کے پیچھے لے گئے, جناب علی اصغر کو دفنا دیا تاکہ جب لاشیں پامال ہوں, جناب علی اصغر کا لاشا پامال نہ ہو. 11 محرم کا دن نکلا, ان ملعونوں نے ایک ایک شہید کا سر قلم کیا, نیزے پہ بلند کیا. ایک ملعون نے کہا
ہم نے حسین کے علاوہ 72 کو مارا تھا، ایک سر کم ہے، 4 آدمی گھوڑوں پہ سوار ہوئے، نیزے زمین میں مارتے جاتے تھے، گھوڑے دوڑاتے جاتے تھے، اتنے میں ایک نیزہ زمین میں گیا، باہر نکلا چھوٹا سا لاشا۔ جناب رباب نے کہا مولا یہ آپ کی آخری حسرت، یا حسین، یا حسین۔